منبر نور پر جلوہ بار معزز و مقتدر نائبان رسول، علماء ذویل احترام، سادات، مشائخ، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ ہلو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر آپ لوگ ذرا لاتے ہینگر سے ہیں۔ نیچے اتر جائیے، ہم معافی چاہیں گے حضرت، تھوڑا لوہا کا پنڈال ہے، تار اگر کسی کو بھی کچھ ہوا تو اس کا ذمہ وار ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ لوہا کا فریم سے نیچے اتر جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ کہیں سے بھی کوئی تار اگر گراؤنڈ کیا تو پورا لوہا کا پنڈال ہے، اس میں پورا کرنٹ آ جائے گا۔ آپ لوگ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، کچھ نہیں ہوگا، کرنٹ تو ویسے ہی مسلمانوں میں پہلے سے موجود ہے، کرنٹ کو پھر کیا کرنٹ لگے۔ آپ کا جذبہ برقرار رہے، توجہ چاہتا ہوں، اور یہ جو جوش اور یہ جو جذبہ ہے کسی کے اعلان سے ختم ہونے والا بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہر دن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ دیوانگی اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو، پوری دنیا اپنی طاقت جمع کر کے بھی اس دیوانگی کو روک نہ سکی۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس طوفان کا راستہ کوئی روک نہ سکا۔ اسی کو اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ میرے عزیزو، آج ہم عرس قائد اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات جس انداز سے بھی سننا چاہیں میں سناتا ہوں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، سو کر کے، جس طرح سے بھی ہے، اور خاموشی سے یا چیختے چلاتے، آپ کی اپنی مرضی کے مطابق۔ اب یہاں پر کسی کو کیا کہیں کہ بیٹھ جاؤ، جگہ ہو تو بیٹھے، کہیں جگہ ہے ہی نہیں تو کیا بیٹھے، اس لیے جو جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسی والے کرسی چھوڑ دیں تو اچھا ہوتا ہے۔ ہم بھی بہرحال ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ میں بیان کے لیے آ رہا تھا، اس سے قبل ہی مجھے ابھی آنے سے پہلے ہی ہمارے اسیر مفتی اعظم ہند سعید نوری صاحب قبلہ نے کہا تھا تھوڑا ٹھنڈی تقریر کیجیے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسے ماحول میں کون ٹھنڈی تقریر کرتا ہے؟ واہ واہ واہ۔ اور اسی وجہ سے ہم
جلسوں میں جانا کم بھی کر چکے ہیں کہ یہ مجمع سنبھلنے کو سنبھلتا نہیں اور وقت ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال آج جس قائد اہل سنت کے عرس میں ہم حاضر ہیں، میں تھوڑا ہی وقت لوں گا۔ ایک ہی بات میں کہوں گا، پچھلے 3 دن سے آپ نے ان کی سیرت پر بہت کچھ سنا ہوگا، علماء، خطبہ، شعراء، یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو سنا کر جا، لیکن میں اپنی زندگی میں آج محسوس کرتا ہوں، پل پل گھڑی گھڑی اگر کسی کی یاد آتی ہے مشکلات میں تو وہ ارشد القادری جیسے قائد کی یاد آتی ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ ارشد القادری جیسا قائد تھا، جو علماء کو متحد کرے، مربوط کرے، سیاست میں ہماری قیادت کو ایک نام تک پہنچائے، ہمارے ملی مسائل کو کمرے کے اندر بیٹھ کر کے حل کر سکے، وہ ایک دوسرے پر تیکھے نشانے کرنے والوں پر جا کر کے صلح و مصالحت کی بات کر سکے۔ وہ قائد آج ہمیں نظر نہیں آتا جو قائد اہل سنت کے اندر خوبیاں تھیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے تبلیغی دور، اتنے تبلیغی سفر کرتے ہوئے وہ کتابیں کس وقت لکھتے تھے؟ ان کے قلم میں اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس سے دین کی خدمت لیتا ہے اس کی زندگی کے وقت میں اللہ برکت دیتا ہے، وہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کام کر کے جاتا ہے۔ عام لوگوں سے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمت والرضوان نے جو ایک قیادت کا اچھا چہرہ پیش کیا، کاش آج امت کو پھر سے ایک ویسا قائد مل جائے۔ اہل سنت و جماعت کے درمیان ایک ایسا اونچا چہرہ جس کے زلزلہ اور زیر و زبر سے پوری دنیا آج تک کانپتی ہے، جس کا جواب نہیں دیا جا سکا ہے۔ آپ جمشید پور والے، جو نئی نسل ہے، جو نئے نوجوان ہیں، ینگسٹرز، جنہوں نے اس قائد اہل سنت کو دیکھا نہیں ہے، آپ آج کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ تمہاری یہ خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جس نے اہل سنت و جماعت کا درد لے کر کے تبلیغی سفر کیے وہ تمہاری زمین پر آرام کر رہا ہے، وہ اسی جمشید پور میں آرام کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محلے میں بیٹھ کر کے 4 لوگوں کی اصلاح کر لینا یہ قیادت نہیں ہے؟ میں جا کر کے دیکھ کر کے آ رہا ہوں، مصر میں، ترکی میں، وہاں تک بھی یہ پہنچے ہوئے ہیں اپنے اہل سنت کا درد لے کر کے۔ حد تو یہ ہوئی کہ جب میں آپ کی تاریخ میں یہ پڑھا 1982 میں آپ تہران بھی چلے گئے، ایران، انقلاب ایران کے بعد جو ایران کے حالات سخت ہو گئے تھے۔ کیوں گئے میاں؟ آپ سنی عالم ہیں، شیعوں کے ملک میں کیوں گئے؟ اس لیے نہیں گئے تھے کہ شیعوں سے لفافے لے کر آئے اور اپنا محل بنائے، بلکہ اس لیے گئے تھے کہ تہران میں 5 لاکھ سنی مسلمان جیتے تھے، ان کے مستقبل کی فکر کر کے ہندوستان سے وہ ایران پہنچے تھے۔ ایران کے سنیوں کو ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو درد ایران کے سنیوں کو نہیں، ہندوستان میں بیٹھے ارشد القادری کے دل دھڑک رہے تھے۔ امت کا درد ہو تو قیادت آتی ہے۔ اور ایک بات، میں نے آپ ہی کے اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سب سے میری پسندیدہ نعت اکیلے میں جب بھی میں سنتا ہوں سب سے زیادہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے بعد ارشد القادری علیہ الرحمہ کی یہ نعت، اس لیے کہ ایسا ہے کہ یہ ہم جیل میں بھی گنگناتے تھے تو تسلی ہوتی تھی۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائی، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ یہ وہ کہتا ہے جس کا دل براہ راست مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی دل کی دھڑکنیں میرے آقا کے عشق میں دھڑک رہی ہو، وہ اس طرح کی تمنائیں کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ کمپیئر نہ کرنا، جس کے سینے میں سچا عشق رسول ہوگا اس کے دل میں آٹومیٹک امت کا درد بھی ہوگا، یہ لازم چیز ہے۔ جو نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے بائی ڈیفالٹ جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹک، اس کے اندر امت کی محبت اور امت کا درد آ ہی جاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے
کہ امت کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے اور رسول اللہ کی سیرت بیان کر رہا ہوتا ہے، جھوٹا ہوگا۔ نبی سے محبت کرنے والے کی سب سے پہلی علامت بیان کی گئی ہے، میرے آقا نے خود فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کا خیال نہیں کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو امت مصطفیٰ کا خیال نہیں کرتا، حضور فرماتے ہو مجھ میں سے نہیں ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اسے امت کا درد ستاتا ہے، امت کا درد ستاتا ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھو اے نوجوانوں، کتنی جگہوں پر وہ سفر کرتے چلے گئے اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی اتنے عروج پر نہیں تھی، اسباب اتنے نہیں تھے۔ آج ہمیں وقت بچانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کہیں جا کر کے اپنے سفر کی داستانیں نہیں سنانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سفر کو بچا بچا کر کے وقت کے لیے آج ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اپنے گھر کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے گھر کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ آج پلینوں کا سفر کرتے ہیں، ادھر سے بیٹھے ادھر اترے۔ اور یہ وہ اشخاص، وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے کئی دنوں تک بسوں کے اور ٹرینوں کے سفر کیے تھے، اور پھر بھی امت کے درمیان جا کر کے خدمت اسلام کا وہ حق ادا کیا جو آج پلینوں کا سفر کر کر کے بھی 100 لوگ نہیں ادا کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کا ایک درد میں ایک جملے میں بتاتا ہوں، علماء سمجھ جائیں گے، علماء سمجھ جائیں گے۔ بڑے بڑے قائدین، معاف کریں میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہتا، بڑے بڑے پیر بنے، کچھ بھی بنے، امت کا درد نہیں ہے تو ان کے لیے یہ جملہ ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے، اور وہ جس کے لیے کہا تھا وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے جن کا توتی بولتا تھا ہندوستان میں۔ اس کے باوجود علامہ ارشد القادری ان کو خط میں لکھتے ہیں کہ امت کے حالات کے سلسلے میں اگر آپ خاموش رہے تو آپ کی بیداری کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو جملہ کتنا پیارا ہے، فرماتے کاش مجھے سورہ اسرافیل مستعار مل جاتی، فرماتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کی سور مجھے ادھار میں مل جاتی، وہ پھونک پھونک کر کے میں ہنگامہ محشر برپا کر دیتا آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ یہ درد تھا میرے عزیزوں، درد تھا۔ آج ضرورت ہے اس بھولی بھالی امت کو اس طرح سے ایسی آوارہ چھوڑنے کی بجائے ان کے راستے طے کیے جائیں، ان کے راستے طے کیے جائیں۔ میرے عزیزوں، جو حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس سلسلے میں بھی میں آپ سے کہوں کس طرح کے حالات بنے۔ آج اگر علامہ ارشد القادری ہوتے تو یہ چپی اور خاموشی تو نہیں ہوتی، کم سے کم میں جو بولنا چاہ رہا، ہمارے علماء جیلوں میں بند ہیں، ان کے سلسلے میں آواز کوئی کیوں نہیں اٹھاتا۔ بریلی شریف خاندان اعلی حضرت توقیر رضا صاحب آج تک اندر ہیں، اور قمر غنی عثمانی صاحب 4 سال سے اندر ہیں۔ کسی کو ڈر لگتا ہے تو الگ بات ہے کہ ان کے نام لے لیے، ان کے نام لے لیے، ہمارے لیے معاملات نہ آ جائیں۔ تف ہے تمہاری ایسی سوچ پر، امت مصطفیٰ کا وہ حصہ ہے یا نہیں، ٹکڑا ہے یا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کے کئی اعضاء، ایک جسم کے کئی اعضاء، اگر بخار آئے تو ہاتھ میں بھی تکلیف ہوگی، پیر میں بھی تکلیف ہوگی، سر میں بھی درد ہوگا۔ مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک مومن کو درد ہوگا تو سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے، بے شک سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے۔ مدرسے والے، تنظیموں والے، خانقاہوں والے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ابھی ہماری خانقاہ پہ تھوڑی نہ کوئی مسئلہ آیا ہے، وہ جاتا ہے تو جائے۔ اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو انتظار کرو، کل آپ کی باری،
کل آپ کی باری ہے. کتنا بچنا چاہو گے؟ جو سیکولر بن کر کے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، آج ان کی حالت ایسی ہے. آج حالت ایسی ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. نہ وہ ان کے ہو پائے نہ سنیوں کے ہو پائے. اسی لیے مسلمانوں، آج جو ضرورت ہے تمہارے اندر، باقی میں کسی اور کو بیدار کرنے نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. نوجوان جو مجھے سنتے ہیں ان سے اب ایک ہی بات کہتا ہوں، اب شاید تم ڈھونڈتے رہ جاؤ، دوسرا ارشد القادری ملے گا نہیں واہ واہ جو تمہاری قیادت کرے. ارے ہمیں نہیں ملتا، تمہیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. درد ہے، اس لیے بول رہا ہوں. درد ہے کہ ان معاملات میں، امت کے معاملات میں، جو اپنے گھر سے نکل کر کے ہر جگہ جاتا تھا، وہ کون ہے آج؟ کون ہے؟ مدارس اسلامیہ پر کچھ آنچ آئے تو کوئی بات کرنے والا؟ سبحان اللہ. پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ازہر ہند کہلاتا ہے، کس طرح کی مصیبتوں سے گزر رہا ہے سارے علماء کو پتا ہے، سارے علماء جانتے ہیں. جامعہ اشرفیہ مبارک پور جس نے ہندوستان کو بڑے بڑے قائدین دیے، علامہ ارشد القادری بھی اسی کے خوشہ چین ہیں. آج اشرفیہ کے اوپر کیا حالات ہیں آپ کو پتا نہیں ہے؟ علماء تو جانتے ہوں گے. حکومت کی کیسی سختیاں ہیں، بنا تنخواہ لیے ہوئے وہ کئی مہینوں سے وہاں خدمت کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی، روک دی گئی. ہمارے ان حالات پر اگر قیادت نہیں ہوتی تو پھر کن حالات پر قیادت ہوگی؟ کن حالات پر قیادت ہوگی؟ ممبروں پر ایک دوسرے کے امامے کھینچنے پر. توجہ چاہتا ہوں، رئیس القلم ہمیشہ یہ چیز پسند فرماتے تھے کہ امت کا درد رکھنے والا کوئی عالم کسی خطے کا ہو، وہ میرے گھر کے بچوں سے زیادہ عزیز ہے. ان کا یہ درد جو میں نے محسوس کیا. آج اپنوں کے لیے الگ مسائل، غیروں کے لیے الگ مسائل، یہ نہیں تھا ان کے گھر. اسلام کا کچھ نہیں ہوگا، قرآن کا کچھ نہیں ہوگا، اللہ ان کا محافظ ہے. تمہارے اپنے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ بہتے ہوئے سیلاب میں چلے جاؤ گے یا زوردار آندھیوں میں تم اپنا ایمان بیچ دو گے؟ آج کے حالات اس بات کا سوال کرتے ہیں. نوجوانوں، تم اپنا ایمان اتنا کمزور نہ کر لو کہ تمہیں وقت کی دولت مند خرید لے، تمہیں کوئی ڈر خرید لے، تمہیں کوئی ڈرا دھمکا کر کے ایمان سے دور کر دے. اتنا کمزور ایمان مت پالو. اب ہمارے پاس قائدین بار بار نہیں آئیں گے، واضح نصیحت کرنے والے بھی نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے مدرسے آگے چل کر کے مشکلات کا سامنا کریں. یہ ممبر کی بھی عزتیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں. آج یہ سجا ہے، کل کیا پتہ. اللہ سدا قائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. لیکن باطل قوت ان کی نظریں اس پر ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، ایک چیز ہے جو 100 سال پہلے ہمیں امام احمد رضا فاضل بریلوی دے کر کے گئے تھے اور یہ سنا کر گئے تھے، جس کے پاس یہ ہوگا اسے فکر نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا. آپ سب کو ایمان پہ مرنے کی فکر ہے یا نہیں؟ سب کو ایمان پہ، اسلام پہ دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ لیکن کیسے جاؤ گے؟ بڑے بڑے ڈرتے ہیں اس بات پر کہ آخری وقت کیسا آئے گا. لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی والے کہتے ہیں ایک بات یاد رکھ لو، تمہارے لیے پکا ہے کہ اسلام کے ساتھ جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.